کہ بھارت جو ہے وہ منفی کردار ادا کر رہا ہے اور جب تک وہ مثبت کردار ادا نہیں کرے گا افغان امن عمل کو مزید آگے آپ نہیں لے کے جا سکتے۔ اب جو معاملات ہمارے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر چل رہے ہیں، پاکستان کی سینا کو کبھی بھی اپنے ہی آتنکیوں سے ایسی مار نہیں پڑی ہے۔ عالمی ہے کہ ہم نے بطور پاکستانی برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے افغانستان سے وفا میں کوئی کمی نہیں کی۔ آپ سب جانتے ہیں ہم نے وفا میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود جو اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے، سن کیوں نہیں پا رہے، اور باقاعدہ ریٹیلیشن ہو رہی ہے، وہاں سے بھی حملے ہو رہے ہیں، ہماری چیک پوسٹ پہ حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی سرکار لگاتار افغانستان کے طالبان کے آگے گڑ گڑا رہا ہے۔ جب افغانستان پر مشکل وقت آیا ہم نے مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آ رہے ہیں طالبان پاکستان کا نام لیے بغیر بھی جو ہے نا وہ دھمکیاں آمیز پیغامات دے رہے ہیں۔ ابھی جو امیڈیٹلی شارٹ ٹرم کے خطرات لاحق ہیں، میں اس پہ نظر بھی ڈالنا چاہ رہی ہوں۔ دو ٹوک بیان دیا ہے کہ اس طرح کے حملے افغانستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں اور اس کی بہت برے نتائج ہوں گے۔ پہلے تو پاکستانی سینا کو گولی ماری، اس کے بعد چانٹا بھی مار دیا۔ یہ کوئی ہوائی تیر نہیں ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ لاکھوں افغان مہاجرین کی 40 سال سے زیادہ عرصے تک میزبانی کسی اور نے نہیں کی، ہم نے کی ہے۔ حالات اس جو ہے نا وہ مزید بگڑنے جا رہے ہیں افغانستان کے۔ جو را ہے وہ روگ اسیسن ونگ ہے نریندر مودی کا۔ افغانستان کے اندر جو بھارتی قونصلیٹ ہے وہ بھارتی قونصلیٹ نہیں ہے، وہ را کے اڈے ہیں۔ وہاں پر پاکستان کے خلاف سازش ہوتی ہے، وہاں پر ان تمام ممالک کے خلاف سازش ہوتی ہے جو پاکستان کے دوست ہیں، اور بھارت کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے کہ بھارت ہر صورت چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن بحال نہ ہو۔ رہنے کو اپنی زمین دی، کھانے پینے کا انتظام کیا، لیکن پاکستان کو ان وفاؤں کا صلہ ہمیشہ بے وفائی اور جفا کی صورت میں ملا۔ کہ یو ایس جو ہے وہ انڈیا کو ایز اے پراکسی یوز کر رہا ہے اگینسٹ چائنا اینڈ پاکستان۔ مشکل افغانستان کی سچویشن اس وقت لگ رہی ہے پاکستان کے لیے۔ ٹون اور ٹینر اختیار کیا گیا ہے افغانستان کی جانب سے، کیا اس کا بیک لیش جو ہے یہ متوقع ہے آنے والے دنوں میں؟ یہ جو واقعات ہوئے اور اس کے بعد ہم نے ریئیکشن بھی دیا اور بڑی مضبوط ریئیکشن دیا۔ اس کے بعد سے طالبان تمتمایا ہوا ہے، طالبانی حکومت نے اسے افغانستان کی آزادی پر اٹیک قرار دیا۔ جے ہند دوستوں، دی انڈین نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ یدھ جیسے حالات بنے ہوئے ہیں۔ پاکستانی سینا اور طالبان لڑا کے ایک دوسرے پر جم کر گولیاں برسا رہے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ طالبان کو ٹی ٹی پی کے آتنکی بھی مدد کر رہے ہیں، جس سے پاکستان کے چوکیوں پر بھاری نقصان ہوا ہے۔ طالبان کی اس کارروائی سے پاک میڈیا پوری طرح سے بوکھلایا ہوا ہے۔ ہمیشہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف ہی استعمال ہوئی، قلعدم ٹی ٹی پی ہو یا پھر بی ایل اے جیسی دہشت گرد تنظیمیں۔ کہ بھارت گزشتہ 40 سال سے افغانستان میں موجود ہے، جہاں وہ افغانیوں کی بجائے ایک کرپٹ گروپ کے ساتھ سیاسی، عسکری اور معاشی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑا ملک ہے انڈیا، اس کو امریکن ایز اے پراکسی یوز کرتے ہیں، چائنا کے خلاف، پاکستان کے خلاف، سی پیک کے خلاف۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کو پناہ ہمیشہ افغانستان میں ملی۔ جب را کی ساری چیزیں وہاں موجود ہوں، انہوں نے افغانستان میں امن اس لیے نہیں چاہتے کہ افغانستان سے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف افغانستان سے بیٹھ کے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو۔ سانحہ اے پی ایس ہو یا کوئی اور بڑا دہشت گردی کا سانحہ، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، کرتا دھرتا ہیں، ہمیشہ افغانستان کی گود میں بیٹھے ہی دکھائی دیے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں موجود امریکی اسلحے کی آسان دستیابی نے خطے کی سلامتی کو بہت زیادہ خطرے میں ڈال دی ہے۔ 12 مرتبہ کابل کو یہ بتایا گیا ہے کہ سرحد جو ہے وہ ان کی افغانی جو افغانستان کی سائیڈ ہے وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اور یہ الزام نہیں، ابھی دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں ثابت ہوتا ہے ان سب دہشت گردوں سے جو اسلحہ ملا وہ امریکی ساختہ اسلحہ ہے۔ آپ نے کہا تھا ہم اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو، کسی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کیوں الاؤ کر رہے ہیں؟ چاہے آپ کی آئیڈیالوجی ٹی ٹی پی کی اور آپ کی ایک ہے، وٹ ایور اٹ از، آپ کی کمٹمنٹ ہے، آپ اس کا مطلب ٹیررزم کو خود پھیلا رہے ہیں۔ ان کی افغان گورنمنٹ میں، انٹرم گورنمنٹ میں کچھ لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تربت میں
PNS सिद्दीक पर हमले में जो दहशतगर्द मारे गए हैं, गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर जो हमला पाक फौज ने नाकाम बनाया है, इन सब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो असला बरामद किया है वो वही है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ कर गया है। फिर वो वेपन एमुनिशन अमेरिकन छोड़ के ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको आप कंट्रोल करते, आपने खुला इनके हाथ में दे दिया। और आज आप देखें कि किस तरीके से वो वेपन एमुनिशन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, अफगान बाशिंदे वो आ रहे हैं। और असले की जो बरामदगी है उसकी ये लिस्ट बहुत लंबी है, जरा सुनते जाइएगा। 29 जनवरी को शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में अमरीकी असलहा बरामद हुआ। फिर 22 जनवरी को जोब में मारे गए दहशतगर्दों के पास यही अमरीकी असलहा था। 19 जनवरी को जिला मिरानशाह में, 31 दिसंबर को बाजोड़ में, 29 दिसंबर को फिर शिमाली वजीरिस्तान मीर अली में, और फरवरी 2022 में नोशकी और पंजगोर FC कैंपों पर हमलों में ये वही अमरीकी असलहा है जो अफगानिस्तान में मौजूद है। इसके लिए पूरे आलम इस्लाम को हमारा कसूर है। इस्लामिक ममालिक 1.5 अरब लोग हैं। इफ दे स्टैंड यूनाइटेड नोबडी कैन लुक टुवर्ड देम। आपने यूरोपियन यूनियन की तरह, नेटो की तरह, व्हाई डोंट यू हैव योर ओन ऑर्गेनाइजेशन? पैसा आपके पास है, रिसोर्सेज आपके पास है, टेक्निकल रिसोर्स आपके पास है, मैन पावर आपके पास है, व्हाट इज सो लैकिंग? और मैं ये समझती हूँ कि असले की जो दहशतगर्दों को आसान दस्तयाबी है, अफगान हुकूमत के उस दावे पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। हमले बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे, जिसकी एक मिसाल जो है अभी कल मिली। स्ट्राइक जरूर करनी चाहिए, अगर पहले उनको बता दें, उनको कहें कि हम आपके साथ इकट्ठा ऑपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होते हैं। हम आपकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने अफगान भाइयों की रिस्पेक्ट करते हैं, पश्तून दोनों तरफ हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कम से कम हम अपने जवानों को सिविलियन शहीद नहीं करवा सकते। एनफ इज एनफ। ये चीजें बड़ी क्लियर इन्फॉर्मेशन को बताने की जरूरत है। ये अफगान हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से खित्ते में दहशतगर्दी और बढ़ रही है, और इसे अफगान हुकूमत को अब हर हाल में रोकना होगा, वरना फिर पाकिस्तान की बहादुर फौज जानती है कि इसे कैसे रोकना है। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने तालिबान से सीमा संघर्ष को स्वीकारते हुए कहा कि देश अपनी सुरक्षा और समृद्धता के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि झड़प तब हुई जब तालिबान की ओर से बिना किसी कारण के गोलीबारी शुरू कर दी गई, जिससे दोनों तरफ के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई थी, जिससे तालिबान भड़का हुआ है। इसीलिए तालिबान लड़ाके आए दिन पाकिस्तानी रक्षा चौकियों पर गोली बरसा देते हैं। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।